نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. پانچویں اور چھٹے پارے والی دو آیتیں ہیں. جی. باب الوضوء قبل الغسل. وضو غسل سے پہلے، اس لیے امام صاحب کتاب الوضو پہلے لائے نا، بعد میں غسل لائے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابات بدا فغسل يديه. جب آپ غسل جنابت کرتے آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، ثم يتوضا پھر وضو کرتے كما يتوضا للصلاة، نماز کا وضو، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فيخلل بها اصول الشعر، خلال کرتے ان کے ساتھ بالوں کی جڑ کا، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ سر پہ 3 چلو ڈالتے، ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر اپنے سارے بدن پر پانی ڈالتے، سارے جسم پر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، علاوہ پاؤں کے. نبی اسلام نے وضو کیا نماز کی طرح، لیکن پاؤں نہیں دھوئے. کیوں نہیں دھوئے؟ وہ گندگی کے آخر میں وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا نا، آج کل تو پانی چلتا ہے، جی دھو سکتے ہیں. وغسل فرجه، ٹھیک ہے، وما اصابه من الاذى، اور دھویا اپنی شرمگاہ کو اور ان حصوں کو جہاں گندگی لگی، نجاست لگی. ثم افاض عليه الماء، ٹھیک ہے، پھر ڈالا اس پر پانی. ثم نحى رجليه، پھر الگ ہٹائے اپنے پاؤں، ہٹائے، نہا یوناہی الگ کرنا. فغسلهما، دونوں کو دھویا. هذه غسله اگر من پانی الجنابة، چلتا ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں الگ پاؤں دھونے کی. ٹھیک ہے جی. هذه غسله من الجنابة. ٹھیک ہے. باب غسل الرجل مع امرأته، آدمی کا غسل کرنا اپنی عورت کے ساتھ. بیوی کے ساتھ مل کر، خاوند بیوی اکٹھا غسل کرے. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، ایک برتن سے، من قدح يقال له الفرق، جس کا نام تھا وہ پیالہ جس کا نام فرق تھا. باب الغسل بالساع ونحوه، سا کے ساتھ غسل کرنا، یعنی کم از کم. ٹھیک ہے، جی. سا کے ساتھ. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة، داخل ہوا میں اور حضرت عائشہ کا بھائی. على عائشة، بھائی کون تھا؟ رضائی بھائی، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید. یہ ان کا رضائی بھائی تھا. فسألها اخوها عن غسل رسول الله صلی اللہ علیہ ان کے وسلم، بھائی نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا. فدعت بإناء نحو من ساع، حضرت عائشہ نے ایک برتن منگوایا جو سا کی مانند تھا، ٹوپا. فاغتسلت، اس نے غسل کیا، ان کے سامنے غسل کیا نہیں، آگے آ رہا ہے. وافاضت على رأسها، اور آگے وبیننا وبینها حجاب، اور اپنے سر پہ پانی ڈالا، ہمارے اور اس کے درمیان پردہ تھا، حجاب. قال ابو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن عائشة، یہ سارے نام ہیں حضرت عائشہ سے. قدر ساعين، سا کی مقدار. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ محمد امام باقر. امام باقر، ٹھیک ہے، جی. امام باقر کہتے ہیں جعفر کے باپ. كان عند جابر بن عبد الله، یہ تھے امام باقر کس کے پاس؟ جابر بن عبداللہ کے یہ پاس. باقر کس کے بیٹے ہیں؟ علی زین العابدین کے.
ہوا وابوہ وہ یعنی وہ جعفر یعنی وہ باقر اور اس کا باپ علی وعندہ قوم اور بھی لوگ تھے جعفر کے پاس. فسألوہ عن الغسل لوگوں نے پوچھا آپ سے غسل کے بارے میں. فقال یکفیک ساع جعفر نے کہا کافی تجھ کو سا. ٹوپا دکھا نا شیخ صاحب آپ نے؟ جی ہاں جی. فقال رجل ما یکفینی ایک غیر شعری ہے نا, اس نے کہا مجھے تو کافی نہیں, یہ تو بڑا تھوڑا پانی ہے جی. فقال جابر کان یکفی من هو اوفا منک اللہ شعرا وخیرا منک. جعفر نے کہا اس کو کافی تھا جس کے بال تجھ سے بڑے تھے اور وہ تجھ سے بہتر تھے. مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا غسل ہو جاتا تھا, تیرا نہیں ہو سکتا. ثم امنا فی ثوب ثم امنا اما یوم, پھر جابر نے ہماری امامت کروائی کپڑے میں, ایک کپڑے میں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن یا عمرو. تو سر پہ بھی کپڑا نہیں تھا. جماعت کرا رہے ہیں, ہو گئی تھی نا ان کی جماعت, ہو گئی نا. جی یہ کہتے ہیں اچھی بات ہے, سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. علیکم بالامائم ضروری ہے, لیکن اگر کپڑا نہ بھی ہو, سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتا. یہ جابر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے تو ایک موقع پہ جان بوجھ کے بھی نماز پڑھ لی تھی. اس نے کہا تاکہ میں تیرے جیسے آمد کو بے وقوف کو دکھاؤں کہ کپڑے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, تاکہ تجھ جیسے احمق کو پتہ چل جائے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد. نبی اسلام میمونہ ایک برتن سے غسل کرتے تھے. قال ابو عبد اللہ کان ابن عیینۃ یقول اخیرا عن ابن عباس عن میمونۃ والصحیح ما روا ابو نعیم. اور صحیح وہ بات ہے جو روایت کی ابو نعیم نے. باب من افاض علی رأسی ثلاثا, جو پانی ڈال لے اپنے سر پہ 3 مرتبہ, یعنی 3 شروع. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثني سلیمان بن سرد قال حدثني جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا. میں تو ڈالتا ہوں اپنے سر پہ 3 دفعہ. واشار بیدیہ کلتیہما. واشارہ بیدیہ مؤنث ہے نا جی, مذکر ان کی کلے ہے ماں, جی. یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا, ایسے ڈالتا ہوں, ایسے پانی سر پہ کھلتے ہیں ماں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن مخول بن راشد عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. یفرغ میں ڈالتے. یفرغ. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اعطاني ابن عمك يعرض. آیا میرے پاس تیرے چاچے کا بیٹا, ان کا اشارہ تھا یعرض. آگے پڑھیں. يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفیہ. کس کی طرف اشارہ؟ حسن بن محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ, یہ ان کے چاچے کا بیٹا لگا نا. جی. محمد اور حسین, ہاں جی, محمد حسین حسن یہ آپس میں بھائی ہیں. حسین بن علی, حسن بن علی, محمد بن انفیہ, محمد بن, یہ انفیہ تو عورت تھی نا بنو قبیلہ, بنو انفیہ کی. تو یہ محمد بھی حضرت علی کے بیٹے, حسین حسن اور ان کے علی کے بیٹے. اور یہ جو علی زین العابدین ہیں یہ اپنا حسین کے بیٹے ہیں نا. جی. تو اس کیا لگے ان کے, محمد بن انفیہ کے کیا لگے, چاچے کے بیٹے نہیں, حسن بن محمد کے, حسن ہے نا. جی. حسن بن محمد کے کیا لگے, چاچے کے بیٹے. یعنی محمد بن انفیہ نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں والے رکھے, اپنے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں والے. انسان اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھ سکتا ہے. قال کیف الغسل من الجنابۃ, کیسے ہے غسل جنابت؟ فقلت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ ثلاث اکف
آپ لیتے 3 ہتھیلیاں فیفیزها على رأسه ان کو ڈالتے اپنے سر پر ثم يفيزها على سائر پھر جسده سارے بدن پر. فقال للحسن انی رجل کثیر الشعر. حسن نے کہا، حسن کون سا؟ حسن بن محمد. حسن بن محمد بن حنفیہ. اس نے کہا میرے تو بہت زیادہ بال ہے. فقلت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا. نبی السلام کے تو تجھ سے بھی زیادہ بال تھے. باب الغسل مرۃ واحدۃ. ایک مرتبہ غسل کرنا، کم از کم ایک مرتبہ. جیسے وضو بھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 3 دفعہ سے زیادہ کرے گا اس نے غلو کیا، وہ نبی سے آگے چلا گیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت میمونة وضعت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل. میں نے رکھا نبی السلام کے لیے غسل کا پانی. فغسل يده مرتين او ثلاثا. آپ نے دھویا اپنا ہاتھ 2 یا 3 دفعہ، 1 دفعہ بھی ٹھیک ہے، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی. ثم افرغ على شماله. پھر پانی ڈالا اپنے بائیں ہاتھ پر. فغسل مذاکیرہ. اور دھویا اپنی مذاکیر یعنی شرمگاہ کے سب حصے، اس لیے جمع لا رہے نا، مذاکیر ذکر کی جمع. ثم مسح یدہ بالارض. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا. پھر آپ رگڑا. جی. ثم مزمز واستنشق. پھر کھلی کی اور ناک سے پانی جھاڑا. ناک میں پانی چڑھایا. واستنشق. وغسل وجهه ويديه. ٹھیک ہے، چہرہ اور ہاتھ دھوئے. ثم افاض على جسده. پھر پانی ڈالا اپنے پورے جسم پر. ثم تحول من مکانه. پھر اس مکان اس جگہ سے ہٹے، پانی رکا ہوا تھا وہاں. جی. فغسل قدميه. پھر اپنے پاؤں دھوئے. باب من بدا بالحلاب او الطیب عند الغسل. ٹھیک ہے، باب جو ابتدا کے ساتھ ہلاب کے یا خوشبو کے غسل کے وقت. کہتے ہیں کہ ہلاب کا معنی بھی خوشبو ہی ہے، اور صحیح مطلب ہے کہ ہلاب برتن ہی ہے. وہ برتن جس میں کم از کم وہ اتنا بڑا برتن ہو جس میں اونٹنی کا دودھ سما جائے. ہلاب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں اونٹنی کا دودھ سما جائے. ہلاب یعنی برتن. اونٹنی کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ ہو گئے نا کو 10 کلو 12 کلو. بڑی اونٹنی زیادہ ہوتی ہے نا. آپ نے پیا کبھی نہیں؟ پینا چاہیے، بالکل پینا چاہیے. اونٹنی کے دودھ میں بڑی شفا ہے. وہ لوگ جو 8 ڈاکو آئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا تھا ہماری اونٹنیاں ادھر چلے جاؤ، وہ بیمار ہو گئے تھے نا. فرمایا اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پیو. وہ تندرست ہو گئے. انہوں نے بدماشی کی، چرواہوں کو قتل کر دیا. پھر ان کو پکڑا گیا، لایا گیا. پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة. دوبارہ پڑھیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة. ہاں ٹھیک ہے. دعا بشیء نحو الحلاب. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو آپ منگواتے برتن حلاب کی طرح. حلاب سے مراد کیا ہو گیا؟ برتن. جی. یعنی حلاب جتنا بڑا. فاخذ بکفه فبدا بشق راسه بشق راسه الایمن. تو کہاں سے ابتدا کرتے؟ سر کی دائیں جانب سے. ادھر شق شین کے کسرے کے ساتھ. ثم الايسر. پھر بائیں. فقال بهما على وسط راسه. کالا یعنی پانی ڈالتے ان کے ساتھ سر کے وسط میں. یا کالا کا معنی ہوگا نا پانی ڈالنا. جی. کالا کا معنی کالا کہا پانی ڈالا. کالا کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے. باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. ٹھیک ہے. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونة قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره. ڈالا دایات کے ساتھ بایات پر. فغسلهما. پھر ان دونوں کو دھویا. ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض.
پھر مارے اپنے ہاتھ زمین پر، ہاں جی فمسحها بالتراب ان کو صاف کیا ساتھ مٹی کی، صحیح جا رہا ہے. ثم غسلها پھر دھویا، ثم مزمز واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى پھر آپ وہاں سے ہٹے، تنہا یا تنہا باب تفاعل. فغسل قدميه ثم أتي بمنديل پھر آپ کے پاس لایا گیا رومال، فلم ينفذ بها. نہ صاف کیا اس کے ساتھ اپنا بدن. باب مسح اليد پھر ہمیں بالتراب. صاف نہیں کرنا چاہیے. رومال لایا گیا، آپ نے واپس کر دیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب بھائی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی، ٹھیک ہے، جی کیونکہ عرب میں گرمی اتنی ہے کہ آپ نے ضرورت محسوس ہی نہیں کی. جی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھی ہم سنت کی، یہ سنت کی پیروی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب بقدر ضرورت ہے نا. جی اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ رومال استعمال، تولیہ استعمال کر لیں. چلیں باب مسح اليد بالتراب ٹھیک ہے. لتكون انقى. ملنا ہاتھ کو مٹی کے ساتھ تاکہ ہو صاف ستھرا. انقا اسم تفصیل کا صیغہ. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط. دالا کا میں نا ملا دیوار کے ساتھ. ثم غسلها پھر دھویا. ثم توضأ وضوءه للصلاة پھر نماز کی طرح وضو کیا. فلما فرغ من غسله غسل رجليه پھر آپ نے غسل کیا، پھر دھویا اپنے دونوں پاؤں کو. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء کیا داخل کر سکتا ہے جنبی آدمی برتن میں؟ قبل أن يغسلها. کیا جنبی آدمی دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے إذا لم يكن على يده قذر جب اس کے ہاتھ پہ گندگی نہ لگی ہو، غیر الجنابة علاوہ جنابت جنابت کے، علاوہ جناب. جنابت کے. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. ہاں برتن میں، اور ان کو دھویا نہیں. نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو گندگی کوئی نہیں لگی تو ٹھیک ہے، آپ داخل کر سکتے ہیں. ثم توضأ پھر وضو کیا. ولم ير ابن عمر وابن عباس باسا. ٹھیک ہے. ابن عمر ابن عباس نے کوئی حرج نہیں سمجھا. بما ان ينتزع من غسل الجنابة ایسے پانی کے ساتھ ینتزع ہو جس کے ساتھ ٹپک رہے ہوں غسل کے قطرے، یہ غسل کی چھینٹیں اڑ رہی ہوں. غسل کے پانی کی چھینٹوں کا کوئی حرج نہیں، سمجھا گیا؟ غسل کے پانی کے قطروں کا کوئی حرج نہیں. اگر ایک بندہ غسل کر رہا ہے، غسل کے قطرے یا غسل کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں تو وہ پلید نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن پہلے ہاتھ اس لیے دھونے نا کہ ہاتھ کو کوئی گندگی لگی ہو تو وہ پانی میں نہ جائے، ہاتھ صاف ہو جائے، پانی پاک رہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابي بکر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثلهم. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء اور واحد. آپ کی ایک بیوی مراد میمونہ، مراد کون تھی؟ میمونہ. جی عائشہ بھی پڑھ لیں، میمونہ ہی ہے. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وزعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته میں نے پردہ کیا فصب على يده
فغسلها مرة أو مرتين. اس کو ایک یا دو دفعہ دھویا. قال سلیمان لا ادری اذکر الثالثة ام لا. تیسری بار کا ذکر کیا یا نہیں. ثم قال 1 2 3 ٹھیک ہے. 1 2 3 اس سے زیادہ نہیں. ثم افرغ بیمینه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط. دالا کا میرا ملا. ملا. ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى. پھر آپ علیحدہ ہو گئے. فغسل قدميه دونوں پاؤں دھوئے. فناولته خرقة میں نے پکڑایا آپ کو رومال. فقال بيده چھوٹا سا رومال. فقال بيده هكذا آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے یہ رہن لے جاؤ. ولم يردها اور وہ رومال نہ لیا. اس کا ارادہ نہ کیا. مراد نہیں لیا. باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه غسل الگ وضو الگ. یہ تفریق کا معنی بعد ما جف وضوءه. کیا پیچھے پڑے باب تفریق باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه. انہوں نے دھوئے اپنے قدم بعد ما جف وضوءه وضو خشک ہو جانے کے بعد. یعنی پیر پاؤں بعد میں دھونے ہیں. یہ بھی پڑھنی باب. ہاں جی پڑھ لیں. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وزات للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. باقی ساڑھے والی. ثم دلك يده بالأرض ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. جی ورق سے زیادہ ہو گیا. بہت شکریہ جی. قبول فرمائے. السلام علیکم. کون سا شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ آج فلیکس بنا لیں پھر کانفرنس کی. تعالی محسن صاحب ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. ان کا نام ہے بلال صاحب. عبارت ٹھیک پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ دعا کر دیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو دور ہو جائے.